دیکھیے گا رکھا رہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشی ماؤں بہنوں، ابھی ہم سب کے سامنے ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے، جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے اور سلف صالحین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پرانے بڑے بزرگ جو گزرے ہیں ان کو ہم سلف صالحین کہتے ہیں. نیک علماء، صلحاء، یہ جتنے بھی گزر چکے تو تمام سلف صالحین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اس مہینے کے آنے کی دعا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اس بابرکت مہینے تک پہنچا دے. اور بعض تابعین کا یہ بھی قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ 6 مہینہ پہلے رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب عطا فرما. اور رمضان جب گزر جاتا تو پھر 6 مہینہ تک یہ دعا کرتے کہ اے اللہ جو یہ میرا رمضان گزرا ہے اس میں جتنی بھی عبادتیں کی ہیں ہم نے، ٹوٹی پھوٹی جتنی بھی عبادتیں ہو سکی ہیں، اے اللہ تو اسے قبول فرما. یہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نصیب ہو جائے، اور اس کی تیاری زور و شور سے کیا کرتے تھے. ایک غالباً تابعی ہیں یا ان کے بعد کے زمانے کے ہیں جن کا نام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ہے.
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں رات کی تہجد اور دن کا روزہ اور نماز اور قرآن ان کی توفیق اگر نہیں ہو رہی ہے، اگر یہ تم نہیں پڑھ رہے ہو، تو یہ تم جان لو کہ تم بہت ہی بری قسمت والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تمہیں اللہ نے اپنی عبادت سے دور کر دیا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اللہ والے گزرے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم جو ہے رات میں پورے اہتمام کے ساتھ لوٹا میں پانی لے کر کے پورا انتظام کر کے سوتے ہیں تاکہ ہم تہجد کی نماز پڑھ سکیں، فجر کی نماز پڑھ سکیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہم تہجد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور فرض نماز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قبول نہیں کر رہا ہے۔ اور ایسے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں واقعات ہیں اور سینکڑوں ایسے اقوال ہیں، ہمارے بڑے بزرگوں کے سلف صالحین کے اقوال ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو اگر نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے، روزوں کی توفیق نہیں مل رہی ہے، تہجد کی توفیق نہیں مل رہی ہے، تو وجہ یہ ہے کہیں نہ کہیں اس کے اندر وہ گناہ ہیں جس کے اثرات اور جس کی نحوست اتنی خطرناک ہے جو اس کو عبادت سے دور کر رہی ہے، اللہ سے دور کر رہی ہے۔ یہ کثرت سے ایسے اقوال ملتے ہیں۔ اب ہمارا حال یہی ہے کہ واقعی ہمارے اندر گناہ کی لذت یا گناہ بے لذت وہ رچ بس گئی ہے ایسی کہ ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ رمضان کی جو تیاری ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو آنی چاہیے وہ یہ آدمی ارادہ کر لے کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے۔ سب سے پہلی تیاری کیا ہونی چاہیے؟ وہ نیت کر لے کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے، نیت بالکل صاف کر لے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے تمام مشغولیات اور تمام طرح کے مصروفیات پر نظر ڈالے کہ عام دنوں میں میرا کیا حال ہے، میں کون سا کام کرتا ہوں، کون سا کام ضروری ہے جس کی اسلام اجازت دیتا ہے، شریعت میں جس کے احکام ہیں جسے پورا کرنا ضروری ہے، ان تمام تر مشغولیات پہ وہ نظر ثانی کرے اور وہ دیکھے۔ اور جب اسے معلوم ہو جائے، یہ احساس ہو جائے کہ ہاں یہ کام ضروری ہے جو رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، اجازت ہے، شریعت نے دی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں ہم اسے ترک کر سکتے ہیں رمضان میں، اور اس کی جگہ پر، ان کاموں کی جگہ پر ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس کام کی جگہ پر ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اس کام کی جگہ پر ہم نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں کیا ہے، عام ہے کہ ہم رات میں بیٹھک ہوتی ہے، 4 لوگ 10 لوگ بیٹھ کر کے دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر بیہودہ باتیں اگر نہ ہوں تو یہ جائز ہے اسلام میں، لیکن رمضان کی تیاری میں سے یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا اس سے ہمارے آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں، ہمارے مستقبل کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہو رہا پھر اس کو چھوڑ دے۔ دل لگی کی باتیں دوستوں کے ساتھ کی ہی نہیں جاتی، تو وہ ان سب کاموں کو چھوڑے اور پھر نوافل کی طرف دھیان دے، تہجد کی طرف دھیان دے کہ میں ان اوقات کو اللہ کی رضا کے لیے نوافل میں گزاروں گا، نہ کہ اب ان دوستوں کے ساتھ گزاروں گا جو عام معمولات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ایسے آگاہ کرتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم چونک جاتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ کون آ رہا ہے، تم کس کا استقبال کرنے جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وحی نزل یا رسول اللہ، کہ کیا کوئی وحی نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا عدو حضر، کیا کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں پہلی ہی رات میں تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو سچے دل سے اسے قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ سچے دل سے جو قبول کرنے والے ہوتے ہیں ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سچے دل سے قبول کرنے والے کون ہیں؟ اس بات کو بھی ذرا غور سے سنیے۔ ابھی 10 دن پہلے ہمارے یہاں، یعنی 10 دن پہلے شب برات کی رات گزری ہے، جس کی فضیلت میں کئی احادیث ہیں کہ رات میں، اس رات اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بے شمار۔ لیکن یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرماتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ سب سے پہلا مشرک، جو شرک کرنے والا ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم چلی کہ توحید میں پکے رہنا یہ انتہائی اہم ضروری کام ہے، انتہائی اہم عقیدہ ہے کہ توحید میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز کینہ پالنے والا، یعنی کوئی انسان اگر کسی کے بارے میں کینہ پالے ہوا ہے، بغض رکھا ہوا ہے، حسد اس کے اندر ہے، جلن اس کے اندر ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں، چاہے وہ رات بھر تہجد میں اللہ کے حضور کھڑا رہے، چاہے وہ رات بھر عبادت کرتا رہے، چاہے وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، لیکن اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سے معافی چاہیے تو وہ اپنے دل سے بغض کو، حسد کو، کینہ کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو ہے اسے ختم کر دے۔ یہ ختم ہو، اللہ فوراً معاف فرما دیں گے۔ تیسرا، وہ انسان جو شراب پینے کا عادی ہو، جو شراب پینے کا عادی ہو، اللہ ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ چوتھا، وہ انسان جو والدین کا نافرمان ہو، جو اپنے والدین میں سے کسی کی بھی نافرمانی کرتا ہو، چاہے وہ ماں ہو اس کی، چاہے وہ باپ ہو، اگر اس کی قدر نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کا جو مہینہ ہے، اس میں جو شب برات جو ہمیں عطا کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا فیصلہ نہیں فرما رہے ان لوگوں کے لیے، تو اب رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، اگر اسی بغض کے ساتھ، اسی حسد کے ساتھ، اسی شراب نوشی کے ساتھ، اسی والدین کی نافرمانی کے ساتھ، شرکیہ عقیدے کے ساتھ اگر ہم رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کہ رمضان میں بھی ہماری مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا گیا وَأَحْسِنُوا نِيَّاتِكُمْ، کہ اپنے نیتوں کو درست کر لو، رمضان سے پہلے پہلے ہر چیز خالص اللہ کے لیے کر لو۔ یعنی رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، نیت ہمیشہ انسان کی خالص ہونی چاہیے کہ ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اور ہر رمضان کے بارے میں ہمارے بڑے فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر رمضان کو ہر انسان یہ سوچے کہ یہ میرا آخری رمضان ہے۔ اگر اس سوچ کے ساتھ کوئی انسان عبادت کرے گا تو یقین جانیے کہ اس کے اندر پھر برائی دور دور تک نہیں پنپے گی۔ یعنی وہ انسان سوچے گا کہ آخری تو رمضان ہے، اس میں کیا ہم اپنے بھائی سے لڑیں، کیا اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں، کیا کسی کو ہم ستائیں، کیا کسی کو ہم دھوکہ دیں، یہ میرا آخری رمضان ہے، اللہ مجھے قبول کر لے، یہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ تو انسان اگر نیت اپنی درست کر لے، اور جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث آپ لوگوں نے اکثر سنی ہوگی کہ انما الاعمال بالنیات، یہ مکمل حدیث نہیں ہے، بہت لمبی حدیث، یعنی جو
انسان کوئی بھی عمل وہ جس نیت سے کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرے اس میں جس طرح کی اس کی نیت ہوگی ویسا ہی اس کو بدلہ ملے گا۔ جیسے کہ فرمایا گیا کہ دو انسان ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کو ہدایت دے دیتا ہے اور ایک کو ہدایت نہیں ملتی۔ ایک کو قرآن کے ذریعے ہدایت مل گئی اور دوسرے کو ہدایت نہیں ملی۔ کام دیکھ لیجئے ایک ہے، دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک کی نیت یہ ہے کہ وہ غور و خوض کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا احکام دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ہمیں کیسے رہنا چاہیے، ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، یہ وہ غور و خوض کر رہا ہے قرآن میں۔ اور جب قرآن میں غور و خوض کر رہا ہے، اس کی نیت صحیح ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک انسان قرآن اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس میں اعتراض کرنا ہے کہ اس میں یہ چیز غلط ہے، اس میں یہ چیز غلط ہے، اس میں یہ چیز غلط ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہاں کیا بات سمجھ آئی کہ ہماری نیت صحیح ہو، ہم روزہ رکھیں اللہ کے لیے، اور اللہ نے کہا بھی ہے کہ روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ تمام چیزوں کے بارے میں بتلا دیا، نماز پڑھنے کا بدلہ یہ ہے، روزہ یہ حج کا بدلہ یہ ہے، زکوٰۃ کا بدلہ یہ ہے، ساری چیزوں کا بدلہ بتا دیا، ساری چیزوں کے انعامات بتا دیے، ساری چیزوں کا ثواب بتا دیا۔ لیکن روزہ کے بارے میں کہا ہے کہ روزہ ابھی ڈسکلوز نہیں ہوا ہے، اناؤنسڈ نہیں ہے یہ کہ اس کا کیا ثواب ہوگا، کیا اجر ہوگا، بلکہ اللہ نے اپنے لیے بھی رکھا ہے۔ ابھی کل ہمیں قیامت کے دن پتہ چلے گا آخرت میں کہ اس کا کیا بدلہ تھا۔ اسی لیے سلف صالحین کا یہ عقیدہ تھا اور یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے کاموں کو بہت مختصر کر دیتے، زندگی گزارنے کے لیے جتنی ضرورت ہوتی پیسہ کمانے کی اتنا کام کرتے، اس کے بعد ان کی دکانیں بند ہو جایا کرتی تھیں۔ قرآن کی تلاوت وہ زیادہ کر دیا کرتے تھے۔ روزوں کا اہتمام تو فرض ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ نوافل کی کثرت ہو جایا کرتی تھی۔ ہمارے یہاں کیا ہے، رمضان کا مہینہ آیا، فون آنا شروع، ہاں امام صاحب ایک آدمی میرے سے بھڑ گیا، بول رہا ہے کہ نہیں تراویح جو ہے 8 رکعت ہے، اور آپ ہم کو بتائیں ہیں 20 رکعت ہے، آپ کی مسجد میں 20 رکعت ہوتی ہے، اور وہ حدیث پیش کر رہا ہے کہ تراویح تو 8 رکعت ہے۔ کیا بتائیے کہ دین میں یہی کام باقی رہ گیا تھا کہ ہم یہ لڑیں؟ یہ شیطان کا کام تھا، یہ شیطان نے الجھا کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ جس مکتبہ فکر سے ہیں آپ اسی مکتبہ فکر میں رہیں، اگر اس میں 8 ہے آپ 8 پڑھ لیں، اللہ کے لیے آپ 8 پڑھ لیں، اگر اخلاص کے ساتھ آپ 8 پڑھ لیں گے۔ یہ فروعی مسائل ہیں، اصل تو ہے کہ تراویح پڑھی جائے، اصل تو یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے۔ رفع الیدین کرنے والے کا بھی اللہ نماز قبول کرتے ہیں، اور رفع الیدین جو نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی نماز قبول کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دونوں میں ایک چیز کامن ہونی چاہیے کہ وہ نماز پڑھے تو اللہ کے لیے پڑھے۔ اگر کوئی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ نہیں ہم جو رفع الیدین کرتے ہیں ان کو ہم تکلیف دیں گے، ان کی مسجد میں جا کر کے ہم رفع الیدین نہیں کریں گے، تو ان کی نمازیں ان کے منہ پر پھینک کے مار دی جائیں گی۔ ہم اس بحث میں پڑ جاتے ہیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے ہیں کہ رمضان کا استقبال کیسے کریں، رمضان میں ہم فضائل کا علم کیسے حاصل کریں، رمضان میں ہم مسائل کا علم کیسے حاصل کریں، رمضان میں ہم اپنی مشغولیات کو مختصر کر کے کس طریقے سے اللہ کو راضی کر لیں، ہمیں کن کن کاموں کو کرنا چاہیے، کن کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، ان سب کے بارے میں ہم فکر نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ہماری نیتوں کو درست رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ان فضول بحثوں سے بچ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا ضروری ہے۔ فرمایا وَأَحْسِنُوا نِيَّاتِكُمْ کہ اپنے نیتوں کو درست کر لو۔ اس کے بعد اب 2 شخص کا ایک واقعہ میں سنا دیتا ہوں کہ یہ رمضان کا، جیسے میں نے کہا کہ اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں نا، تو اس ایک واقعے سے بات سمجھ آ جائے گی۔ 2 شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، 2 شخص کا واقعہ سنایا کہ ایک انسان جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اب شہید کا مرتبہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں
جتنی بھی موتیں ہوتی ہیں، انسان جو مرتا ہے یا پھر کچھ بھی یا اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تو یہ اللہ کے لیے پوری زندگی قرآن اور حدیث کی خدمت کرتے ہوئے گزارتا ہے اور پھر اس کی موت آتی ہے، تو ان سب سے بہتر موت جو ہے وہ شہداء کی ہے۔ سب سے بہتر موت جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے وہ جان دے دے، وہ شہید ہو جائے، یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ دوسرا شخص جو ہوتا ہے وہ 1 سال کے بعد انتقال کرتا ہے۔ دوسرا شخص جو ہے 1 سال کے بعد انتقال کرتا ہے، لیکن جو 1 سال کے بعد انتقال جس کا ہوتا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہوتا ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، شہید کا مقام و مرتبہ ہمیں اتنا بیان کیا گیا ہے، آخر کیا وجہ رہی کہ یہ انسان 1 سال تک زندہ رہا اور اس کے باوجود یہ شہید سے پہلے چلا گیا جنت میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ کیا اس شخص نے 365 دن نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا اس نے ایک اور مہینہ رمضان کا نہیں پایا؟ کیا اس نے اس سے 30 روزے زیادہ نہیں رکھے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یعنی رمضان کی فضیلت اتنی ہے کہ اس کو 1 سال اور موقع ملا، اس میں اس نے گناہ بھی کیے ہوں گے اور کس طریقے سے زندگی غفلت میں بھی ہو سکتا گزری ہوگی، لیکن چونکہ رمضان کے روزے اس نے رکھے اور نماز کا چونکہ پابند تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت اس شہید سے پہلے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ کتنی بڑی سعادت اسے نصیب ہوئی ہے۔ تو آج ہمیں بھی اسی بات کی کوشش کرنی ہے کہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس میں کچھ ہم لسٹ بنا لیں، کچھ ہم تیاری کر لیں کہ کس طریقے سے اس رمضان کو ہمیں اس رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ اور علماء نے باضابطے طور پہ ایک فہرست بنائی ہے اور بتایا ہے کہ اس میں انسان کو سب سے پہلی چیز ذہنی طور پر تیار رہنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ذہنی طور پہ تیار رہنا ضروری ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، روزوں میں کمپرمائز نہیں، نماز سے کمپرمائز نہیں، قرآن کی تلاوت سے کوئی کمپرمائز نہیں، نوافل سے کمپرمائز نہیں۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم 3 سے 4 دن کے بعد جو ہے نماز، آپ تراویح کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ مسجد پہلے تو 3 دن 4 دن بلکہ بہت زیادہ تو اگر گھسیٹ کے لے کر کے چلا جائے تو آدمی 10 دن تک لے کر کے جاتا ہے، اور اس کے بعد مسجدیں خالی ہونے لگتی ہیں۔ اس کے گواہ ہم سب ہیں، ایسی بات نہیں کہ میں ڈھکی چھپی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہوتا کیوں ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ جو لوگ مسجد کو خالی کر دیتے ہیں، یعنی نوافل نہیں پڑھتے ہیں، فرض تو پڑھتے ہیں، نوافل نہیں پڑھتے ہیں، آپ ان کے بارے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ نہیں ہے، اس کے دل میں دین کی محبت نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہم سے مسجدیں خالی ہو رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلاف سے دین کو سیکھا نہیں ہے، کہ اسلاف جو ہے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے تھے۔ رمضان کے مہینے کی تیاری رجب سے پہلے، شعبان سے شروع کر دیتے تھے، یعنی نوافل کی کثرت، قرآن کی تلاوت کی کثرت، تاکہ رمضان میں کسی طرح کی کوئی مصروفیات اور تھکاوٹ محسوس نہ ہو۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ ہم بھی اگر پہلے سے ہی اس کی تیاری شروع کر دیں تو یہ رمضان میں جس طریقے سے پہلے دن کا جذبہ نظر آتا ہے، اخیر دن تک وہی جذبہ باقی رہے گا۔ تو یہ کاہلی اور سستی کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ دین میں جذبے میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی، کمزوری ہوتی ہے ہماری تھکاوٹ، ہماری سستی، چونکہ عادت نہیں ہے، فوراً فرض پڑھ کر کے بھاگنے کی چونکہ عادت ہے ہماری۔ اب ظاہر سی بات ہے، پہلے دن کا جذبہ جو ہوتا ہے، موٹیویشن ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ 45 منٹ تک سے زیادہ نہیں رہتا ہے، 45 منٹ کے بعد موٹیویشن ختم۔ اس کے بعد وہ کام آتا ہے جو آپ کی عادت ہے، جس چیز کے لیے آپ نے آپ کو تیار کیا ہوا ہے، وہ چیزیں کام آتی ہیں۔ تو پہلی چیز ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ذہنی طور پر آدمی تیار رہے کہ ہمیں رمضان میں ان سب چیزوں سے کمپرمائز نہیں کرنا ہے، دوستی کو چھوڑ دیں گے، فالتو باتوں کو چھوڑ دیں گے، اور ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے جو رمضان میں ضروری نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑیں گے، نماز ویسے ہی فرض ہے،
روزہ فرض ہے، نوافل کو لازم پکڑیں گے اور اللہ کے حضور استغفار کو لازم پکڑیں گے۔ دوسری چیز جسمانی، اس کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ ذہنی طور پہ تو تیار ہیں، لیکن جسم کو آپ نے اتنا لاغر کر دیا ہے، اتنے کمزور ہیں کہ 2-3 گھنٹے میں بھوک لگتی ہے، کھانا دو مجھے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر آپ روزے میں وہ چاشنی محسوس نہیں کریں گے، عبادت کرنے بیٹھیں گے، بھوک لگ رہی، سو گئے، سوئے پورا رمضان، پورا روزہ گزر گیا، ہاں مغرب کا وقت ہو گیا، چلو نکالو افطار۔ تو دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ ہم جسمانی طور پر بھی تیار رہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے ہم قلبی طور پر تیار رہیں، یعنی دل مطمئن ہو کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اس کا ثواب ہمیں اللہ دیں گے۔ دلی اطمینان حاصل ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یوں ہی ہمارا ذہن بھی کام نہیں کر رہا، ہمارا دل بھی مطمئن نہیں ہے، تو عبادت میں وہ چاشنی نہیں آتی ہے، عبادت وہ محسوس نہیں کر پاتا آدمی، عبادت کرنے کے بعد بھی حلاوت محسوس نہیں کر پاتا، مٹھاس محسوس نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد علمی اور عملی۔ علمی کیا ہے کہ ہمارے یہاں کونسلنگ کا ایک مسئلہ ہے جو نہیں ہوتا ہے۔ ہر چیز کے لیے کونسلنگ آدمی کرتا ہے، کسی کو نیٹ کے لیے تیاری کرنی ہو تو 10 لوگوں سے پتہ کرتا ہے کہ بہترین ٹیچر کون ہے، JEE کی تیاری کرنی ہو، IIT نکالنا ہو، فلاں جتنے بھی ایگزامس ہیں، بہترین ٹیچر کون ہے، بہترین مشورہ کون دے سکتا ہے، ساری چیزیں معلوم کر لیں گے۔ دین کے معاملے میں کون ہماری رہنمائی کرے گا، کون صحیح مسئلے بتائے گا، کدھر ہم کو صحیح علم حاصل ہوگا، یہ ہم پتہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم ریل سے علم حاصل کر رہے ہیں، 1 منٹ کا ریل ہمارے لیے کافی ہے، 1 منٹ کی ریل سے ہم دین سیکھ رہے ہیں۔ اور 1 منٹ کی اگر ریل سے اگر دین حاصل ہوتا تو یہ قرآن 23 سال میں نازل نہیں ہوتا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین اپنی 50 سال اور 60 سال کی زندگی حدیث کو نہیں دیتے پھر، وہ ایک منٹ کی ریل دیکھ لیے ہوتے۔ اس وقت کی 1 منٹ کی ریل کیا ہوتی؟ کسی کے پاس جاتے اور بولتے دین کا خلاصہ 1 منٹ بتا دو، ہم پوری زندگی اسی پہ عمل کریں گے۔ بلکہ دین پر محنت کی گئی ہے، محنت کی جاتی ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، تو یہ سب سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ایک علمی اور پھر عملی طریقہ، یعنی اس کو اب عمل میں کیسے لے کر کے آئیں، اس طور پر بھی تیار رہنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اپنی مصروفیات پر نظر ثانی کریں کہ ہم کن کن کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ان سب چیزوں پہ بھی نظر ڈالیں، اور جو بلا وجہ کام ہے، جو ایسا کام ہے جو ضروری نہیں ہے، ان سب چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ اور 7ویں چیز بتائی گئی کہ ہم جو بلا وجہ شاپنگ کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے کو ہم عبادت سے زیادہ ہم شاپنگ اور کھانے اور پینے کا جو مہینہ بنا دیتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے انتہائی مہلک ہے، انتہائی مضر ہے، اور ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے کو جو عبادت کا مہینہ تھا، سلف صالحین جو عبادت کیا کرتے تھے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اسے کھانے پینے کا مہینہ بنا دیتے ہیں، ہم اسے شاپنگ کرنے کا مہینہ بنا دیتے ہیں۔ بڑی بڑی ہماری شاپنگ دیکھ لیجئے، دکانیں لگتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہم اس طریقے سے، اور خاص طور سے عورتیں جاتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں کئی بار یہ سب ساری چیزیں بیان کی جا چکی ہیں۔ بس کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب ہمیں علم حاصل ہو تو ہم اس پر عمل بھی کریں۔ تو یہ علمی اور عملی میں آ گیا۔ آخر چیز جو تراویح کے بارے میں ہر سال یاد دہانی کے طور پہ میں کہتا ہوں، معلوم الحمدللہ مجھے لگتا ہے سب کو یہ بات اب اچھی طریقے سے معلوم ہو گئی ہوگی، یہ 3 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح، یہ تراویح مکمل نہیں ہے۔ انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پورے مہینے تراویح کا اہتمام کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے شہر کتب اللہ علیکم صیامہ، کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ نے روزے کو فرض کیا، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَةً، اور رات کے نوافل کو سنت قرار دیا، یہ طریقہ بتا دیا ہے۔ تو یہ رات کی نوافل جس میں صحابہ پوری رات عمل کیا کرتے تھے، پوری رات جاگا کرتے تھے، اور آگے فرمایا فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ ایمانا وَاحْتِسَابًا، جو لوگ بھی اس مہینے میں پورے اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ جو روزے رکھے اور رات کا قیام کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے دھو دیتے ہیں جیسے کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا۔ یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے
ذمے کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو یہ ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رات کا قیام جو ہے، یعنی تراویح جو ہے، یہ پوری رات کا اہتمام ہے، اور ہم جو ہے 1 گھنٹہ پڑھ کر کے سوچتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ جائز قرار دیا گیا، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم جہاں بھی تراویح پڑھیں، جہاں بھی تراویح پڑھیں، یعلمون تعلمون والے حافظ کو تو بالکل نہ بلائیں۔ اطمینان سے قرآن پڑھنے والا ہو، ہم اطمینان سے سننے والے بنیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے، اللہ کی مدد آج بھی آئے گی۔ ایک آخری واقعہ میں سنا دیتا ہوں۔ کیوں؟ حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ آیا کہ ایک نوجوان جو ہے بہت گناہ میں ملوث ہو گیا، بہت زیادہ گناہ میں ملوث ہو گیا، تمام طرح کے بڑے بڑے گناہ کرنے لگا۔ اس کی ماں بیچاری نیک تھی، سمجھاتی کہ بیٹا مت گناہ کیا کر، یہ اچھی چیز نہیں ہے، چل ایک کام کرتے ہیں، تجھے حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس لے چلتے ہیں، وہ تجھ سے توبہ کروا دیں گے، توبہ طائب کر لینا، ان کے ہاتھ میں بیعت ہو جانا۔ لیکن وہ انسان نہیں جاتا تھا، بہت مختصر سنا رہا ہوں کا قصہ تو، لیکن وہ جاتا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ وہ گناہ کرتا کرتا پھر اس کے بعد اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ مرنے کے قریب آ گیا۔ تو اس کی ماں بیچاری دوڑے دوڑے گئی حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس اور کہا کہ میرا بچہ مرض الموت میں مبتلا ہے، آئیے آپ توبہ کرا دیجئے۔ تو اس کے باوجود حسن بصری رحمہ اللہ جو ہے وہ نہیں گئے۔ پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اچھا، انتقال ہونے سے پہلے اس نے وصیت کی، اور اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں اور یہ گناہ مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ تو اس نے وصیت کی کہ ماں دیکھ، میں اگر مر جاؤں نا تو اپنے دوپٹے سے میرے گردن میں وہ دوپٹہ کو لپیٹنا پھانسی کا پھندا بنا کر کے، اور مجھے پورے محلے میں مجھے گھسیٹ کر کے لے کر کے چلنا، تاکہ لوگوں کو یہ عبرت حاصل ہو جائے کہ جو لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں اس سے اللہ والے بھی منہ پھیر لیتے ہیں، تو اللہ تو منہ پھیر ہی لے گا۔ یعنی حسن بصری رحمہ اللہ چونکہ نہیں گئے تھے، تو اللہ والے تو منہ پھیر لیتے ہیں تو اللہ بھی منہ پھیر لے گا، یہ لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے۔ کتنی بڑی بات اس نے کہہ دی، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، پھر وہ جاتی ہیں اور اس کے بعد بلانے کے لیے جاتی ہیں کہ اب جنازے کی نماز کم سے کم پڑھا دیں، اور وہ وصیت نہیں بتاتی ہیں کہ وصیت میرے بچے نے اس طرح کی تھی، کچھ نہیں بتاتی ہیں، بولتی انتقال ہو گیا، آ کر کے آپ جنازہ پڑھا دیں۔ پھر وہ انکار کر دیتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ۔ پھر اس کے بعد حسن بصری رحمہ اللہ جب یہ واپس آتی ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ پیچھے سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں وہ اللہ کا ولی، کہاں ہے وہ اللہ کا ولی، مجھے لاؤ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں، لاؤ میں اس کے لیے دعائے مغفرت کروں، کہاں ہے وہ؟ یعنی سب حیران ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جب واپس لوٹ کر کے اس کی ماں آتی ہے تو اس کے بعد جب یہ منع کرتے ہیں جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے، اس کے بعد ان کو نیند آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، اور خواب میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا کہ کیا ہوا حسن بصری کہ تو نے میرے نیک بندے کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا؟ اور بس یہی خواب تھی، یہی خواب کی وجہ سے یہ اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ اللہ کا ولی، لاؤ میں جنازے کی نماز پڑھاؤں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج بھی بہرحال وہ جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں اور آگے کا پھر یہ، تو آج بھی اگر ہم دل سے اگر توبہ کر لیں اور اللہ کو اپنا بنانا چاہیں تو اللہ تیار ہیں ہمارے توبہ کو قبول کرنے کے لیے، اللہ تیار ہیں ہمیں معاف کرنے کے لیے، اللہ تیار ہیں ہر ایک چیز کے لیے، ہم جیسا بننا چاہتے ہیں اللہ تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو صحیح کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت مہینے میں ہم تمام لوگوں کو اخلاص کے ساتھ شامل ہونے کی، داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔